الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء من أحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، تجربہ شاہد ہے، دنیا اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ صحبت چاہے نیک ہو یا بد، شریعت موسوی ہو عیسوی اور خود شریعت محمدی میں بھی تمام احکام کے واضح ہو جانے کے باوجود تاکیدی حکم کیا گیا کہ پیغمبروں کی اتباع کرو، جو صحبت اختیار کیے بغیر ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا جس میں سب کچھ بالکل واضح ہے، تبیانا لکل شیء. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ ان کا تزکیہ کریں. معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی مزکی کا ہونا ضروری ہے. جیسے کپڑوں کی صفائی کے لیے کسی دھوبی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح باطنی صفائی کے لیے بھی مزکی کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو شرف نصیب ہوا وہ محض ان کی ریاضت اور علمی کمالات سے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے یہ مرتبہ ملا کہ اگر کسی نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا صرف ایک مرتبہ دیدار کر لیا، ایک مرتبہ زیارت کر لی اور صرف چند ہی لمحوں کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تو پوری دنیا کے اولیاء، اتقیاء، غوث و ابدال اور اقطاب بھی مل کر ان کے ادنا درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اسلام کے دھڑکتے دلوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام یہاں تک کہ حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے بکریاں چرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے مزاج میں بہت سختی تھی، انہوں نے بھی 10 سال تک بکریاں چرائی. کیوں؟ اس میں مصلحت تھی کہ بکریوں کی صحبت سے بھی عجز و انکساری اور تواضع و مسکنت پیدا ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ آدمی تو آدمی، جانوروں کی صحبت بھی اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتی. چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گھوڑوں کی سواری کرتا ہو تو اس کے اندر جواں مردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر اونٹوں کی صحبت میں رہنے والا ہو تو اس کے اندر ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب کھجور کا ایک تنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم ہو گیا تھا تو کیسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تسلی دیتے ہیں اور مزید فرماتے ہیں کہ رونے کی ضرورت نہیں، کل قیامت کے دن تو بھی انشاءاللہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. خود قرآن کریم نے ایمان والوں سے جہاں یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، وہیں یہ بھی حکم دیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. پتہ چلا کہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک دعا نقل کی گئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دے. رب السماوات والارض فرماتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کہ ابرار کی صحبت اختیار کی جائے. معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی صحبت مطلوب ہے.
سامعین کرام، حضرت ابو بکر کو صدیق کس نے بنایا؟ تاجدار مدینہ کی صحبت نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہیں بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، انہیں لو کان بعدی نبی لو کان عمر کا مصداق کس نے بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے۔ اس لیے اس بات کا یقین جانیے کہ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں کرتے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ ذکر کی مجلس یعنی میں نے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی، تو ایک فرشتہ کہے گا اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، فلا بندہ تو اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، وہ سب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ تو یوں ہی گزر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا تھا، گنہگار بھی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ کہہ دو میں نے اسے مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے نصیب جاگ جاتے ہیں، بدقسمت خوش قسمت ہو جاتے ہیں، اور جب قسمت اچھی ہو جائے گی تو روحانی بیماری بھی جاتی رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مشاہدہ ہے جو بھی اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اللہ والا بن ہی جاتا ہے۔ پائلٹ کا بیٹا پائلٹ کے ساتھ رہتا تو ہے لیکن جہاز نہیں چلاتا، آنکھیں بند کیے سوتا رہتا ہے تو پائلٹ نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت میں خدا نے عجیب تاثیر رکھی ہے، اگر نیت بھی نہ کرے، صرف ساتھ ہی رہے اور محنت و مشقت و مجاہدہ و ریاضت نہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، رفتہ رفتہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دینی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اہل اللہ کی صحبت کے اثرات و فوائد بہت ہیں۔ فرمایا اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے اور ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کیجئے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نقال واقع ہوا ہے، اس لیے جب وہ اہل اللہ کی صحبت میں رہے گا، شب و روز ان کی طریقہ مناجات، طریقہ فریاد، ان کے آداب و اخلاق خدا کے سامنے رونے گڑگڑانے اور آہو زاری کو دیکھے گا تو ممکن نہیں کہ وہ ان صفات عالیہ کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے، لیکن میں اوراد و وظائف نہیں کروں گا، میں تہجد نہیں پڑھوں گا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس صرف 3 دن قیام کر لو، اور خادم سے کہہ دیا کہ رات میں ان کی 4 پائی میری 4 پائی کے پاس لگا دینا۔ چنانچہ حاجی صاحب اپنی وقت مقررہ پر بیدار ہوئے اور تہجد کے بعد وظائف میں مشغول ہو گئے۔ حضرت گنگوہی بھی اٹھے اور وہ بھی اسی طرح تہجد کے بعد وظائف میں مشغول ہو گئے۔ پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمانے لگے جب آپ کی زبان مبارک سے نکلا لا الہ الا اللہ سنا، بہت لذت محسوس ہوئی۔ اندازہ لگائیے اس صحبت کا کیسا اثر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے تو ایک صحابی سامنے سے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، تو صحابہ کرام برہم ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا آگے آنے دو، تو وہ آگے آتے ہیں، آپ انہیں کچھ نصیحت فرماتے ہیں اور ان کے سینے مبارک پر اپنا دستہ شفقت رکھتے ہیں۔ دیکھیے چند منٹ کی صحبت اور دستہ مبارک کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ وہ صحابی خود فرماتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں زنا کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ یہ ہے صحبت کی برکت جس نے اثر کیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو ایک آدمی ہے، لیکن ایک کتا غیر ذوی العقول جسے بعض نے تو نجس العین قرار دیا، اس نے جب چند اللہ والوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حق جل مجدہ نے اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھ کر دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔
قرآن جیسی مقدس کتاب میں رب السماوات والارض نے اس کا تذکرہ کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ بعض روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک کتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں بھیج رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس شکل کس حیثیت پر جنت میں بھیجے، لیکن بہرحال روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک کتے کو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اتنا نواز سکتے ہیں تو کیا ایک انسان جو شرف المخلوقات ہے اسے محروم کر دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اپنے دل کو ضرور پاک صاف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔